روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو مین مراد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف اور اطاعت۔ اللہ کا خوف اور اطاعت پیدا کرنا ہے روزے کا مقصد ہے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ بہت سے آدمی روزہ نہیں رکھ پاتے، کہیں سفر پہ ہیں یا مریض طبیعت جن کا خراب ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے قرآن میں؟ تو اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، مطلب جتنا دن آپ رمضان میں بیمار ہیں یا پھر سفر پہ ہیں تو اتنا دن چھوڑ دیے ہیں آپ اگر روزہ، تو رمضان بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو جان بوجھ کر نہیں، اور جو طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھ سکے، شدید کمزوری وغیرہ کے اس سے، تو فدیہ ایک مسکین کو کھانا دے، لیکن روزہ رکھنا بہتر ہے اگر طاقت ہو تو۔ رمضان کی خاص فضیلت۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس مہینے میں روزے فرض ہیں، آسانی کا اصول ہے۔ سنیے، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ قرآن دین سختی کے لیے نہیں ہے، سہولت کے لیے۔ جب مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ مکمل خلاصہ قرآن کے مطابق روزہ تم پر فرض ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ۔ یعنی روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ قرآن میں تقوی کا مفہوم یہ ہے: اللہ سے ڈرنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، اس کے حکم پر چلنا ہے۔ تقوی صرف بھوکا رہنا نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بچنا ہے۔ روزہ تقوی آخر کیسے پیدا کرتا ہے؟ انسان اکیلا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اندرونی خوف و شعور۔ اندرونی خوف ہے مطلب ڈر ہے، اور شعور بھی ہے نا، ہوش میں ہے کہ مطلب اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کو تقوی بولتے ہیں۔ روزہ خواہشات کو قابو میں رکھنا سکھاتا ہے۔ کھانا پینا نفس ہے، سب کو روکنا۔ کھانا پینا نفس کو سب کو روکنا ہے تو گناہ روکنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث سے وضاحت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولنا روزہ رکھ کے بھی نہیں چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ مطلب صرف بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے بلکہ جھوٹ، گناہ، ظلم، نفس کی خواہش، بری خواہش سے بچنا ہے، سب کو چھوڑنا ہی اصل مقصد ہے روزے کا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، غیبت جو ہوتا ہے وہ نہیں کرنا چھوڑے، گالی گلوج دے، ہے نا، تو اس نے صرف بھوک پائی، تقوی نہیں۔ مطلب اس نے صرف بھوکا رہا، تقوی نہیں پایا۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے، تقوی اور پرہیزگاری، تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری آئے۔